Subhanallah, 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 Subhanallah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشتناک جہنم میں معراج کے سفر پر ان واعظوں اور خطیبوں کا عبرتناک انجام بھی دیکھا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہہم بمقاریض من النار، کہ معراج کی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ دنیا والوں میں سے آپ کی امت کے خطیب ہیں، واعظ ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ امت محمدیہ کے خطیبوں اور واعظوں کو معراج نبوی منظر کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں صحیح معنی میں امت محمدیہ کا ایک فرد بنائے جو عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے متعلق روایات میں مزید احوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ فرض نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھرے لپٹے ہوئے تھے، کچھ کپڑے لپٹے ہوئے تھے، اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے اور کانٹے دار اور خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب پاکیزہ عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر
पाकीज़ा शोहर को छोड़कर किसी जानी, जीना करने वाला और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती हैं। इसी तरह एक रिवायत में है कि आपने इस सफ़र में एक लकड़ी देखी जो गुज़रने वालों के कपड़ों को फाड़ डालती थी। उसके बारे में जिब्राइल अमीन ने बताया कि ये उन लोगों की मिसाल है जो रास्तों में छुप कर बैठते हैं और डाका डालते हैं। एक रिवायत में है कि आपका गुज़र ऐसे शख्स पर हुआ जिसने लकड़ियों का भारी गट्ठा जमा कर रखा है और उसमें उठाने की हिम्मत नहीं, फिर भी लकड़ियां जमा कर कर के गट्ठे को बढ़ा रहा है। उससे मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि ये वो शख्स है जो सही तौर पर अमानत अदा नहीं करता बल्कि उसमें ख़यानत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र मेराज में जहन्नम के हालात अहवाल में उन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। उनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह थे और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगारे ठोंस रहे थे जो दूसरी जानिब उनके पाखाने के रास्ते से निकल रहे थे। इतनी सख्त सज़ाएं इन मुजरिमीन को दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से महफूज रखें और इस तरह की ख़तरनाक सज़ाओं से हमारी हिफाजत फरमाए। जहन्नम की वहशतनाकी और उसकी हौलनाकी से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।